السلام علیکم۔ پاکستان میں بہت ساری مذہبی شخصیات جو ہے وہ منظر عام پر آئیں، پاکستان کے سیاسی سماجی افق پر انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ ان میں اور انجینئر محمد علی مرزا میں جو فرق ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا یا اس کا تجزیہ کرنا جو ہے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بہت ساری مذہبی شخصیات کو دیکھیں تو وہ فائنینشلی مالی طور پہ اچھے خاصے مستحکم ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ مثال کے طور پہ مفتی تقی عثمانی، رفیع عثمانی، ان کے والد کو اگر دیکھیں، مفتی شفیع، ان کے گھرانے کو دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ 47 کے بعد ہجرت کر کے آئے تو ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ آج تقی عثمانی، رفیع عثمانی کے خاندان والے وہ کروڑوں کی گاڑیاں جو ہے وہ تقی عثمانی صاحب استعمال کرتے ہیں، لاکھوں کی جو ہے وہ لاکھوں کے موبائل وغیرہ، اور دنیا بھر کے سیر سپاٹے جو ہیں وہ الگ ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی جمیعت علماء پاکستان کے رہنما تھے، اور 1970 کی دہائی میں اسپیشلی جو پی این اے پاکستان نیشنل الائنس کی جو تحریک تھی اس میں کافی ایکٹیو تھے۔ ان کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا، کوئی نوکری نہیں کی، کوئی جاب نہیں کی، اور ان کا اپنی زندگی میں ہی کلفٹن میں ایک گھر تھا، اور جو لوگ کلفٹن میں کراچی سے وابستہ ہیں وہ ڈیفینس اور کلفٹن کراچی کے مہنگے ترین علاقے ہیں، جہاں پر ایک چھوٹا موٹا گھر بھی 2-4 کروڑ کا ہوتا ہے۔ آج تو ہو سکتا ہو ممکنہ طور پہ اس کی 5-6 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ قیمت ہو۔ ان کے بیٹے بھی آج جو ان کے خاندان والے اور بیٹے ماشاءاللہ زبردست زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ نورانی میاں نے بھی پوری دنیا میں سیر سپاٹے کیے۔ الیاس قادری صاحب کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، بمشکل 4-5 کلاسیں پڑھی ہیں، پھر وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے۔ آج ان کے پاس بھی اچھا خاصا کروڑوں کی پراپرٹی، اور جو ہے وہ بھی ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ گاڑیاں شاڑیاں یہ وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ خادم رضوی صاحب کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 5 گریڈ کے ایک وہ تھے امپلائی، بعد میں ہو سکتا ہو ممکنہ طور پہ گریڈ پڑ گیا ہو، گو کہ ان کے بیٹے کا دعویٰ ہے کہ وہ بڑے زمیندار تھے، اٹک میں بڑی زمینیں تھیں، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ بڑی زمینیں رکھنے کے بعد وہ 5 گریڈ کی نوکری کیوں کریں گے۔ تو وہ حقائق کے بہرحال منافی ہے، اور ان کا تعلق بھی نچلے طبقے سے تھا۔ آج ان کے دونوں جو صاحبزادے ہیں وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور دولت کی ریل پہ یاشیاں، ساری چیزیں، سب چیز زندگی کی ساری آسائشیں ان کے پاس ہیں۔ طارق جمیل صاحب بھی ایک سمپلی ڈاکٹر تھے، وہ کہتے تو ہیں کہ جی زمیندار تھے، لیکن جیسے افضل چند نے ایک دفعہ، ندیم افضل چند نے کہا کہ بھائی میری ساری زمینیں لے لو، جو ندیم افضل چند کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ اچھے خاصے بڑے زمیندار ہیں، کم از کم طارق جمیل صاحب سے تو بڑے زمیندار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ساری زمینیں لے لو اور مجھے کراچی کے طارق روڈ پہ خالی ایک بلڈنگ دے دو۔ تو زمینداری کا یہ حال ہے کچھ علاقوں میں کہ وہ اتنی زیادہ لوکریٹو نہیں ہے۔ جو سیاسی زمیندار ہیں وہ لازمی بات ہے کہ قرضے لے کے معاف کروانا اور دوسرے طریقوں سے پیسے بناتے ہیں، نوکریاں شکریہ دے کر اور دوسرے حوالوں سے، یا تعمیراتی کام ٹھیکوں میں جو ہے ڈنڈیاں مار کے۔ لیکن طارق جمیل صاحب بھی آج ماشاءاللہ کروڑوں کی گاڑیاں، بزنس، پھر انہوں نے اپنا بزنس کھولا تو وہ بنیانے اور وہ ناڑے جو ہے وہ 1200 کے کہا جاتا ہے کہ، اور ہزاروں میں مذہبی جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں وہ بیچتے تھے۔ انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک مثلا معاشی طور پر ان کے گھر پہ بھی جو ہے وہ خوشحالی نے دستک دی، فائنینشلی ماشاءاللہ بڑے ویل آف ہیں۔ اسی طرح اب مفتی محمود صاحب کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نسبتاً سادہ تھے، دولت ان کے پاس نہیں تھی۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ ان کا خالی اسلام آباد والا گھر دیکھ لیں، اور اللہ کا شکر ہے فضل الرحمان صاحب نے خود بھی کوئی کام نہیں کیا، اور ان کے بچے، ان کے خاندان والے آج جو ہے وہ اربوں میں نہیں تو کروڑوں میں تو آرام سے کھیل رہے ہیں۔ یہی صورتحال مولانا سمیع الحق کی ہے۔ اکوڑا خٹک کے جو معتمم تھے ان کے بھی بچے آج نوٹوں میں کھیل رہے ہیں، اچھا خاصا دولت ہے، اچھا خاصا پیسہ ہے۔ مفتی طارق مسعود کے پاس بھی اچھا خاصا پیسہ ہے، اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو دوسرے علامہ ہشام صاحب ہیں، احسان الہی زہید مرحوم کے، وہ اسی طرح شیعہ ذاکرین آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بعض تو ایک مجلس کے خیال کیا جاتا ہے کہ 5-5 10-10 لاکھ روپے جو ہے وہ چارج کر لیتے ہیں۔
مذہب کے نام پہ دوسرے درس دینے والوں نے بھی بڑا معاملہ بنایا. ایک انفلوئنسر ہیں شاہ ان کے نام کے آگے اینڈ میں آتا ہے، پورا نام میں نہیں بتاتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. انہوں نے بھی مذہب کے نام پر خوب چورن بیچا اور اچھے خاصے پیسے کمائے. اب ان سارے واقعات میں انجینئر محمد علی مرزا کس طرح مختلف. انجینئر محمد علی مرزا نے 16 17 18 سال اور ممکنہ طور پہ 25 سال ڈیفنس منسٹری میں اس نے جاب کی. ایک طویل عرصے تک وہ موٹر سائیکل چلاتا رہا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے اپنا آبائی علاقہ جہلم نہیں چھوڑا. ابھی تک کی جو اطلاعات تھیں کہ اس نے کوئی بڑے پیمانے پہ پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی پجیرو ٹائپ کی یا پراڈو ٹائپ کی کوئی مہنگی اس نے BMW ٹائپ کی کوئی گاڑی نہیں خریدی. قاتلانہ حملوں سے پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ آسانی سے دستیاب ہوتا تھا، اور اس نے جو ہے وہ طارق جمیل کی طرح نہ تو مہنگے ناڑے بنا کے بھیجے، نہ بنیانیں بنا کے بھیجی، نہ جنید جمشید کی طرح اس نے اپنی کوئی آؤٹ لیٹ تیار کی، نہ اس نے مفتی طارق مسعود کی طرح جو ہے وہ فائنینشلی اس کے پاس بہت زیادہ خوشحالی آئی، نہ تقی عثمانی اور رفیع عثمانی کے ساتھ کی طرح اس نے جو ہے وہ کروڑوں کی گاڑیاں خریدیں اور ایک جو ہے وہ بہت ہی آسائش والی زندگی اس نے گزاری. اور بنسبت جس طرح طارق جمیل صاحب پہ تنقید کی جاتی ہے کہ جیسے ان کی کچھ ویڈیو آئی ہیں کہ لوگوں سے ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی امیروں سے وہ ایک طریقے سے ملتے ہیں اور غریب کوئی ان کا معتقد ہوتا ہے تو وہ دوسری طریقے سے ملتے ہیں، تو وہ بھی نہیں تھا. ایک اور فرق جو آپ کو دیکھنے میں آئے گا وہ یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا نے تقریباً تمام فرقوں کو پڑھا اور تمام فرقوں کے لوگوں پر تنقید کی. مثلا ایک مذہب کی غیر فرقہ وارانہ تشریح کو انہوں نے فروغ دیا، ورنہ ایون یہ بات تھی کہ مفتی محمود جب PNA کے سربراہ تھے، مفتی محمود کا تعلق دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تھا، اور مولانا شاہ احمد نورانی، یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی تذکرہ کیا ہے، اور خیر یہ بات بڑی کلیئر بھی ہے. آپ مولانا الیاس قادری کے پیر دھو دھو کر بھی پی لیں اور ان سے بولیں کہ مفتی تقی عثمانی کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں، وہ کبھی نہیں پڑھیں گے. تو مفتی محمود کے پیچھے جب پاکستان نیشنل الائنس ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف متحد تحریک چلا رہا تھا، اس میں مولانا نورانی بھی تھے، مفتی محمود بھی تھے جو جمعیت علماء اسلام کے تھے، مولانا نورانی جمعیت علماء پاکستان کے تھے، جماعت اسلامی کے بھی اس میں لوگ تھے. لیکن مولانا نورانی نماز کے وقت مفتی محمود کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ بھی فرق تھا. یہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا بھائی کہیں پر بھی جا کے نماز پڑھ لیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، نماز کا تعلق آپ کا اللہ سے ہے. تو یہ ایک غیر فرقہ وارانہ جو ہے وہ اپروچ تھی. ایک اور چیز یہ کہ یہ سارے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ اور دوسرے اسکالرز یہ اپنی اوریجنل سورسز کو نہیں پڑھتے تھے. مثلا حافظ ابن کثیر کا شاید نام لیتے ہوں، لیکن حافظ ابن کثیر کو یہ پڑھتے نہیں. اشرف علی تھانوی کا نام لیتے ہوں، لیکن شاید اس کی کتابوں کو اتنی غور سے نہیں پڑھتے یا بالکل ہی نہیں پڑھتے. احمد رضا خان صاحب بریلوی یا مفتی احمد نعیم یار خان یا دوسرے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوں، رشید گنگوہی وغیرہ کا، لیکن ان کو پڑھتے نہیں ہوں. تو اس نے جو ہے ان سب کی اوریجنل تحریروں کو پڑھا، یا داتا حجویری کی اوریجنل تحریریں، یا شیخ عبد القادر جیلانی کی اوریجنل تحریریں جو اردو تراجم کے ساتھ چھپی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے اوریجنل تحریروں کو پڑھا اور ان کو پڑھ پڑھ کر سنایا. تو یہ فرق ہے. ہم آپ کو بڑے ریئر کیسز میں نظر آئے گا کہ تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ اوریجنل کوٹ کو، یا اگر انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھی بھی تھیں تو یا تو پڑھ کے انہوں نے چھپایا، ورنہ جو باتیں اشرف علی تھانوی یا رشید گنگوہی کے حوالے سے انہوں نے کی ہیں انجینئر محمد علی مرزا نے، دے شوڈ ہیو بین ایکسپوزڈ ارلیئر اگر یہ کیس تھا. اسی طرح احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ساری چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں بریلوی مولویوں نے اور تذکرہ نہیں کیا، تو یا تو انہوں نے پڑھی نہیں یا وہ چھپا رہے تھے. یا اسی طرح اگر کشف المعجوب یا داتا ہجویری کو صوفیوں نے پڑھا تھا یا بریلویوں نے پڑھا تھا اور وہ اس کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے، تو یا تو انہوں نے پڑھا نہیں تھا یا وہ پھر اس کو چھپا رہے تھے. اسی طرح شام الہی صاحب ہوں یا دوسرے ہوں، اگر انہوں نے اہل حدیثوں کو پڑھا تھا
اور اس میں جو چیزیں اگر انجینئر نے نکالی ہیں اور انہوں نے اگر پہلے نہیں نکالی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہوں نے اس کو پڑھا نہیں تھا یا پھر وہ جان بوجھ کے چھپا رہے تھے. تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم دیکھیں کہ انجینئر اور یہ جتنے روایتی مولوی ہیں ان میں بہت فرق تھا, which might have led to some extent enmity کی طرف بھی. اس کی وجہ سے غالباً ان کے خلاف ایک دشمنی کا بھی ممکنہ طور پہ جو ہے وہ پہلو پیدا ہوا. تو یہ میرا خیال میں انجینئر محمد علی مرزا اور ان روایتی مولویوں کے درمیان جو ہے وہ فرق تھا جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی.